یہ جو سزا آپ نے سنی ہے آج، جی آپ نے دیکھا کس طریقے سے سزا بھی آ گئی، راتوں رات بلا کے کیس صبح فارغ کر دیا. جی تو آگے ایسے ہی ہوگا، سمری قسم کی چیزیں ہوں گی. اینڈ آئی تھنک واڈا صاحب کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ہارڈ لائن، بہت ہارڈ لائن. میں کب سے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں اور فیصلے کچھ ہو چکے ہیں. تو قومی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رہنما سب مل کے اس سچویشن کو بھانپتے ہوئے، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی لائن لیں گے؟ عائشہ یہ لوگ سب جو ہے نا پی ٹی آئی والے، جی دے آر پرزنرز آف دیئر اون ریٹرک. یہ سب قیدی ہیں. آپ سمجھتے ہیں قیدی نمبر 804 ہے، یہ سارے قیدی ہیں. یہ اس کے قیدی ہیں. 804 کسی کا قیدی ہے اور یہ سب 804 کے قیدی ہیں. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشن نہیں لے سکتے. دیٹس دا وے دا پی ٹی آئی از اسٹرکچرڈ. اوکے رائٹ، ٹھیک ہے. تو ہمیں قومی کانفرنس کا بھی نتیجہ نظر آ رہا ہے. لیکن سیٹ صاحب آگے بڑھتے ہوئے اس سے پہلے اس فیصلے میں یہ ذکر کیوں کہ دا اولڈ ایج آف عمران احمد خان نیازی اور دا فیکٹ دیٹ بشرا عمران خان از اے فیمیل، عمر اور جنس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ مجھے تو بڑا کلیئر ہے کیوں کیا گیا. آپ نے دیکھا اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو ساری فوکس ہے وہ عمران خان کی ہیومن رائٹس، جی انسانی سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، قیدیوں کے لیے یہ ہے، ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی بچوں کے ساتھ، یہ سب ایچ آر ایشوز ہیں. تو یہاں یہ بیچ میں 2 لائنیں ڈال دی ہیں کہ ہم تو قانون کو بینڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں عمران خان کے لیے، بیکاز آف ہز پاپولیرٹی یا بیکاز آف ہز ایج یا بشرا بی بی کی خاتون ہونا. تو یہ دیز 2 لائنز آف دا انٹرنیشنل میڈیا کہ ہماری طرف سے تو ناٹ اونلی از دا لا بینگ اپلائڈ بٹ ویری لینینٹلی اپلائڈ. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ سزا جو دی ہے یہ لیسر پنشمنٹ ہے، وارڈنگ لیسر پنشمنٹ. ہم نے تو ابھی کم دی ہے سزا، اس سے زیادہ بنتی تھی. ٹھیک ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اب انہوں نے تو سلمان صفدر صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے اور فیصلہ چیلنج کریں گے. دیکھتے ہیں کب اپیل وہاں لگتی ہے اور پھر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. لیکن عشق کے امتحان بھی اور بھی ہیں فیصل واوڈہ صاحب کے بقول. تو دوسری طرف اب وہ اہم معاملہ جو ہم نے کل ڈسکس کیا، غزہ میں اسٹیبلائزیشن فورس اور اس میں پاکستان کا کردار، اس پر سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا کل ایک سوال کا جواب ریفلیکٹ کرتا ہے جو آپ نے بتایا. لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس کے لیے رضامندی اس طرح سے شو نہیں کی. ان کی جملہ بہت محتاط تھا، بلکہ انہوں نے ایک سٹیج پر جا کے اس کو تھوڑا رک کے امپرووائز کیا. جی تو اس سے کیا جھلکتا ہے کہ پاکستان نے کیا کمٹ کیا ہے ابھی تک؟ پاکستان نے ان کو پہلے دن سے کہا تھا کہ وی ول ریڈی ٹو بی پارٹ آف سچ اے اسٹیبلائزیشن فورس، پرووائڈیڈ باقی لوگ بھی آئیں. مگر ہم کسی صورت میں بھی وی ول ناٹ گیٹ انوالوڈ آن دی اسرائیلی سائڈ. ہم کسی ایسی کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو کہ پرو اسرائیل ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کے ساتھ وی آر اینٹی پیلسٹائن اور اینٹی حماس. ہم ایک پیس کیپنگ فورس بن سکتے ہیں، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی اور آپ نے کام کروانا ہے تو وہ نہیں ہوگا. اچھا. تو اب یہ میں نے کل کے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ پاکستان ول ناٹ بی پارٹ آف اٹ اگر آپ نے ان سے حماس کا کرانا ہے. آج روبیہ صاحب نے جب پوچھا گیا سوال تو اس نے بڑا محتاط ہو کے کہا کہ پاکستان نے یہ تو کہا ہے کہ وہ کنسیڈر کریں گے، یہ نہیں کہ وہ کریں گے، سوچیں گے کہ اس کے بارے میں. اور پھر بہت سے سوال ہیں ابھی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ وہ سوالوں کے جواب ابھی ہمارے پاس بھی نہیں ہیں. یہ بھی کہا تو بالکل اس کی اسپیچ سے واضح ہو گیا جو کل میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ول ناٹ بی پارٹ آف فورس جو کہ حماس کو ڈسارم کرے گی یا اسرائیل کے حق میں کوئی چیز ہوگی، یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز وہ خود کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون کون ہوگا، کیا ان کی ڈیوٹیز ہوں گی اور ہو ول لیڈ دا فورس. تو یہ سارے سوال، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہم نے بھی ہوم ورک کرنا ہے اپنی، یہ سارا کچھ کرنا ہے. سو آئی تھنک مجھے نہیں نظر آتا کہ شارٹ ٹرم میں یہ جلدی کو فورس بن جائے گی. انہوں نے دیگر ممالک کی بات کی کہ اور ممالک پھر تیار ہیں. تیار تو ہیں، جیسے پاکستان تیار ہے، مگر کنڈیشنز ہیں ہر ایک نے لگائی ہوئی، ہر ایک نے کنڈیشنز لگائی ہوئی. ٹھیک. تو آپ کے خیال میں باقی ممالک بھی اس سے اجتناب کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے جیسے پاکستان کی طرف سے کچھ آبجیکشنز ہیں، اسی طریقے کے ساتھ ایجپٹ کے بھی ہوں گے، اسی طریقے کے ساتھ ٹرکی کے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ انڈونیشیا کے ہیں. کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہے، ڈپینڈنگ آن دا انٹرنل سچویشن. تو یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی سیٹنگ اپ دس فورس. کتنا عرصہ لے گا یہ ابھی پلان نہیں میں کہہ سکتا، آئی ڈونٹ نو کہ ایکچولی اندر کی بات کیا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بہت سے ایشوز ہیں، اتنی جلدی یہ کام نہیں ہونا.
ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ کدھر کس کروٹ بیٹھے گا اور کون کون اس اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ ہو سکتا ہے، ان سوالوں کے جواب ملنا بھی باقی ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمیں پوزیشن تھوڑی سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے بیان کے بعد کلیئر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پروگرام میں ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب ہم غور کریں گے، سیٹ صاحب کا انالیسز لیں گے کہ بنگلہ دیش کے حالات کیوں سنبھلنے نہیں پا رہے. سیٹ صاحب، پچھلے سال سے جو تبدیلی کا سلسلہ حسینہ واجد صاحبہ کی رخصتی کے بعد شروع ہوا وہ مسلسل جاری ہے، اور جب وہاں انتخابات کا اعلان کر دیا گیا کہ 12 فروری 2026 کو بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، اس سے اگلے دن ایک اسٹوڈنٹ رہنما جو کہ ان تبدیلی کے عمل میں شریک رہے اور فرنٹ لائنر رہے، ان کا قتل ہو جاتا ہے اور انڈیا مخالف مظاہرے بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتے ہیں. کیا محرکات ہیں اس واقعے کے، اور اس کے بعد کتنا ایزی ہوگا انتخابات میں جانا بنگلہ دیش کے لیے؟ دیکھیے، انتخاب تو ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ڈیریل کیا جائے، ڈی اسٹیبلائز کیا جائے بنگلہ دیش کو، اور اس قسم کی جو حادثے ہیں یہ ہوں گے. اور مگر بنگلہ دیش کے اندر جو موڈ ہے عوام کا، اسپیشلی ینگ اسٹوڈنٹس کا، وہ اٹس ویری اینٹی انڈیا. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش کا ایک نیکسس بن رہا ہے، ایک ٹرائنگل بن رہا ہے. دس ول تھریٹن انڈیا. پاکستان کے ساتھ تو ہم نے ابھی بدلہ لینا ہے، چائنا کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو تکڑا کر کے ڈیفینس کرنا ہے. بنگلہ دیش کو تو سبق سکھایا جائے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی حصہ بن جائے. تو پرانے زمانے میں یہ الزام لگتا تھا کہ بنگلہ دیش کے بارڈر کے ذریعے پاکستان کہ جہادی جو ہے وہ انفلٹریٹ کر رہے تھے انڈیا میں. یہ جھوٹا الزام تھا، مگر الزام یہ لگتا تھا. ٹھیک، یہاں سے بارڈر اکراس LOC ٹو کشمیر، اور ادھر سے بنگلہ دیش سے. اچھا، تو اب وہ جب پھر حسینہ کی گورنمنٹ آئی تو وہ سب ختم ہو گیا. پاکستان واز پرسونا نان گراٹا، انڈیا جم گیا وہاں. حسینہ کی گورنمنٹ کے دوران جماعت اسلامی کے اوپر بہت سخت تشدد ہوا. جماعت اسلامی واز اے ریزنبلی پاپولر پارٹی، مگر بہت تشدد ہوا. بڑے لوگوں کو سزائے موت بھی دی گئی. جی، جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا ہم سلسلہ سنتے رہے عرصے بعد. اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایک خلا پیدا ہو گئی ہے. خالدہ ضیاء جو ہے وہ بیمار ہے. جی، شی از ناٹ ایبل ٹو پٹ اپ اے ڈیفینس. وینٹیلیٹر پہ بھی انہیں ڈال دیا گیا، اور ویسے بھی ان کی کوئی خاص پاپولیرٹی وہاں نہیں ہے. تو اب یہاں ایک ان پاپولر فورس فارغ ہو گئی ہے، عوامی لیگ، اور دوسری فورس ہے نہیں کوئی، ایک خلا ہے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ اگلی الیکشن میں جماعت اسلامی شاید الیکشن نہ جیت جائے، یا بہت بڑی اکثریت کے ساتھ، یا بہت بڑی سگنیفیکنٹ ووٹنگ کے ساتھ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے گورنمنٹ کو، اگر ایسی سچویشن ہوگی تو انڈیا تو مر جائے گا. وہ تو پھر ایک اسلامی محاذ کھڑا ہو جائے گا اگینسٹ انڈیا. تو آئی تھنک، اور پاکستان کے ساتھ تو بالکل سیٹ ہو جائیں گے وہ. تو اس لیے میرا خیال ہے انڈیا کے اندر اب اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں عائشہ، اور میں آپ کو کہوں وہاں جو چیزیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں انڈین میڈیا کو جو باتیں بتا رہی ہیں، وہ تو یہ باتیں ہیں کہ جی ہم کسی طریقے کے ساتھ بنگلہ دیش کو اوپر اور نیچے کٹ کریں گے. اوپر ہم کٹ کریں گے جہاں چکنز نیک ہے، انڈیا بنگلہ دیش کی ٹیریٹری جو ہے اس کو کٹ کر کے اپنا حصہ بنائے گا. 7 سسٹرز کی آپ بات کریں، وہ جو کیونکہ جب سے یہاں سے لگانا کہ ہم 7 سسٹرز کے اندر گڑبڑ کریں گے، ہم کریں گے وہاں وی ول ایکسپورٹ جہاد. جی، تو یہ بھی اس سے میں یہاں لوگوں نے کہہ دیا بنگلہ دیش کے اندر. جی بالکل، نیشنل سٹیزن پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کا بیان بہت چلا انڈیا میں. ادھر سے یہاں ادھر سے کاؤنٹر یہ آ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم تو بنگلہ دیش کو 2 ٹکڑے کر دیں گے. ایک اوپر سے چکنز نیک، اس کو کاٹیں گے ہم تاکہ وہ چکن نیک جو ہے وہ بالکل کھل جائے اور وہ انڈیا کا حصہ بن جائے. دوسرا یہ ہے کہ نیچے جہاں میانمار کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں بھی کاٹیں گے تاکہ یہ جو روہینیاز ہیں یہ جہاں جہاں اس وقت سیٹلڈ ہے ان کو بلا کے وہاں سیٹل کیا جائے. ایک آٹونومس ریجن بنا دی جائے، ناٹ آف بنگلہ دیش بٹ آف میانمار. ان کو الگ ٹیریٹری دے دی جائے. تو دے آر تھنکنگ کہ بنگلہ دیش کو اوپر سے بھی کٹ کرنا ہے، نیچے سے بھی کٹ کرنا ہے. ان کو سبق سکھائیں گے ہم. تو اب آپ دیکھیے گا کہ انڈیا ول اسٹارٹ پروموٹنگ دس فلاسفی اور پریشر آن بنگلہ دیش. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو فوکس آف اٹینشن ہے وہ LOC پہ ہٹ کے ادھر چلا جائے گا ٹورڈز بنگلہ دیش. ٹھیک، تو آپ یعنی جیسے آپ نے خلا کی بات کی اور کہا کہ جماعت اسلامی کے چانسز زیادہ لگتے ہیں اس سچویشن میں، یا انڈیا کو یہ خوف ہے. اسٹوڈنٹ لیڈرز یہ جتنے جنہوں نے اس کیمپین میں، مہم میں حصہ لیا تھا حسینہ واجد صاحبہ کے خلاف،
اس قتل کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مزید قتل یہ لیڈرز قتل ہوں گے؟ دیکھیے یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مزید اور اس قسم کے حادثے ہوں گے یا اس قسم کی ٹارگیٹنگ ہوگی، مگر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں فورسز ہیں ایسی